السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آ رہی ہے جی میری سر. آواز آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے بھائیوں بہن، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. حضرت رسول اکرم شفیع معظم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قد کا ذکر کرتے ہوئے یہ حدیث مبارک شمائل ترمذی میں موجود ہے. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد انور کے اعتدال کو یوں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جسم نہایت ہی معتدل تھا. معتدل مطلب اعتدال والا، یعنی سموتھ، یعنی مبارک سینہ باہر نہیں تھا اور پیٹ اندر نہیں تھا، اور نہ ہی مبارک پیٹ باہر تھا اور مبارک سینہ اندر تھا. بالکل ایک دم سموتھ تھا. سارے جسم کے سارے اعضاء سموتھ تھے، تمام اعضاء کامل تھے. جو تمام باڈی پارٹس تھے نا وہ کامل تھے، مکمل تھے، بالکل بہت ہی زیادہ تندرست. گوشت سے پر ہونے کے باوجود ان میں ڈھیلا پن نہ تھا. قد انور اعتدال کے ساتھ دراز، یعنی زیادہ لمبا مبارک قد نہیں تھا، اور نہ ہی پست تھا اور نہ ہی چھوٹا تھا، بلکہ درمیانی مبارک قد تھا. لیکن ساتھ ہی فرمایا تھا کہ نہ ہی زیادہ دبلا پتلا، نے دبلا پتلا بھی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد خود بلند تھا، نہ بالکل کوتا، نہ زیادہ لمبا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا. لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیان چلے تو ان سے بلند نظر آتے. اگر لاکھوں کروڑوں میں بھی جمع ہو جاتے نا، وہاں لمبے لمبے لوگ بھی ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے دیکھتے. سبحان اللہ. شان ہے ہمارے شان والے اونچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مبارک قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ ہی زیادہ چھوٹا، لیکن جب بھی لوگوں میں چلتے تو ہمیشہ ان سے بلند نظر آتے. اللہ کو ایک گوارا ہی نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں جائے تو پھر وہاں نہ دیکھے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ رب العزت ہم سب کو وہ پیارا پیارا اور میٹھا میٹھا حسین چہرہ دکھائے. آمین یا رب العالمین. جن کو دکھایا وہ بار بار دیکھے، دیکھ کو بھی دکھا دے. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. پہلے تھوڑا سا ایڈوائز لیتے ہیں. تو آج میں پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلے میں پوچھوں گا سہیل احمد سے. سہیل احمد آپ انمیوٹ کر کے میرے سوال کا جواب دے. سہیل احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سہیل احمد آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو لا نفی جنس ہوتا ہے وہ اپنا اعرابی عمل کتنے کیسز میں چھوڑ دیتا ہے، کتنے کیسز میں وہ عمل نہیں کرتا؟ کیسز میں کون کون؟ جب لا نفی کے بعد سر اسم معرفہ آئے گا سر. لا نفی جنس کے بعد اس میں معرفہ آئے گا، یعنی اس کا اسم معرفہ ہو. اچھا، اس کے اس میں کیا ہوگا؟ ابھی عمل نہیں کرے گا لیکن معنی پورا دے گا سر. ماشاء اللہ. اچھا، اور دوسرا چلے آپ میوٹ کیجیے، آپ میوٹ کیجیے، آپ میوٹ کیجیے. ہاں ربا بھی آپ بتا دیے دوسرا کیس کیا تھا، اور کس کیس میں لا نفی جنس اپنا اعراب عمل نہیں کرتا؟ ربا بھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر جب معرفہ ہوتا تو لا اپنا وہ اعرابی عمل چینج نہیں ہوتے.
ہاں وہ تو سہیل احمد نے بات بتا دی معرفہ کی، اور کیس تھا اس معاملے میں؟ بتا سر، بتا. نہیں، بدھا میں تو بدھا تو خود ہے نا، نسبی حالت میں بدھا ہو جاتا ہے، بدھا پہ ہے نا نسب آ جاتا ہے بدھا پہ. جی چلیں کوئی بات نہیں، آپ میوٹ کیجیے، آپ میوٹ کیجیے. چلیے شجرت فیاض آپ بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 3 کنڈیشنز میں اعرابی عمل نہیں کرتا ہے لائن آف جنس. پہلی کنڈیشن اگر اس کا اسم جی معرفہ ہوگا، دوسری کنڈیشن اگر لا اور اس کے اسم کے بیچ میں کوئی فاصلہ آ جائے، اور تیسری کنڈیشن اگر لا سے پہلے حرف جر فاصلہ آئے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے بیچ فاصلہ میں مطلب اسم اور لا کے بیچ میں ہاں کوئی اور ماشاء ورڈ اللہ، آئے یہ گا. مطلب یہ بیک ٹو بیک نہ ہو، یہ ایک ساتھ نہ ہو، ان کے بیچ میں کچھ اور ہو جائے. بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ. ہم آج نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. آج ہم پڑھیں گے ندا اور حروف ندا. مجھے بول سکتے ہیں ندا کیا ہوتا ہے؟ ندا جائے آپ کو پتا ہو آواز مطلب کسی ندا کو کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، ہاں ماشاء اللہ، ویری آواز گڈ. دینا کسی کو کسی پکارنا، کسی کو پکارنا. جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری طرف مبذول ہو، کوئی کسی کا اٹینشن جب ہم چاہتے ہوں، کسی کو جب ہم پکاریں، کسی کو جب ہم بلائیں، تو اس ٹائم جو بھی آواز ہم بولتے ہیں ندا، جسے اردو میں آپ یوز کرتے ہیں اے لڑکا، ہے نا، اے لڑکا. اس طرح سے اے لڑکی ہم اے یوز کرتے ہیں اردو میں. تو انگلش میں آپ یوز کرتے ہیں ہے، اس طرح سے ہے یوز کرتے انگلش میں. کچھ اور بھی ورڈز ہوتے ہیں. تو ایسے ہی عربی میں مجھے بتا دیں عربی میں کتنے ورڈز ہوتے ہیں ایسے حروف کتنے یوز ہوتے ہیں ندا کے لیے؟ منزہ، منزہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یا ہوتا ہے، ہم، یا ہوتا ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور بھول گئے ہیں نا. جی سر. چلے کوئی نہیں. چلیے رافیہ یوسف، آپ کو یاد ہے؟ آپ بتا دیں گے رافیہ. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یا حیا اور آئی شاید. شاید، شاید. سر اور چلیے یہ کوئی نہیں. حمزۃ المفتوح، حمزۃ المفتوح. حمزہ مفتوحہ. جی ماشاء اللہ، بہت اچھے. چلیے شجرت فیاض آپ بتا دیں. شجرت آپ بتا دیں. یا ہیا آئی اور حمزۃ المفتوحہ. ہیا نہیں، حیا، یا ایا یا حیا آئی حمزہ مفتوحہ. اس طرح سے یا اور ہوگا ایا اور ہوگا حیا اور ہوگا آئی اور ہوگا حمزہ مفتوحہ. یعنی حمزہ پہ زبر، حمزہ پہ فتحہ، اس کو بولتے ہیں مفتوحہ. ٹھیک ہے نا، حمزہ مفتوحہ. یہ 5 حروف ندا، ان کو بولتے ہیں حروف ندا. یہ ایسے پارٹیکلز ہیں جن کو ہم پکارنے کے لیے یوز کر لیتے ہیں، بولتے ہیں حروف ندا. ان سب کی میننگ کیا ہوگی اردو میں؟ اے. سب کی میننگ یہی ہوگی. ٹھیک ہے نا، بالکل یہی ہوگی میننگ. اب ان کو ہم کب یوز کریں گے؟ کب ہم آیا کو یوز کریں گے، کب ہم حیا کو یوز کریں گے، کب آئی کو، اور کب اس آ کو یعنی حمزہ مفتوحہ کو. میں نے شاید یہ بھی بتایا تھا نا، کیا میں نے بتایا تھا؟ یا یوز ہوگا قریب کے لیے بھی، بعید کے لیے بھی،
اور متوسط کے لیے بھی. سر کیا بول رہے ہو قریب بعید متوسط؟ ہمیں ایزی لینگویج میں بولو تھوڑا سا. چلیے ایزی لینگویج میں بات کر لیتے ہیں. قریب مطلب اگر کوئی بندہ آپ کے نزدیک بلا جو کسی نیئر جگہ پہ ہو اس کو آپ کو بلانا ہے اس کو بولتے ہیں قریب. قریب قریب مطلب نزدیک. ٹھیک ہے نا. تو تب بھی آپ یا یوز کر لیں گے. اگر وہ دور ہو اس کو اگر بلانا ہو پکارنا ہو تب بھی آپ یا استعمال کر سکتے ہیں. یعنی فار نیئرر پلیس اگر نیئرر پلیس پہ کوئی ہو اس کو پکارنا ہے تب بھی یا یوز ہو سکتا ہے. کوئی اور پلیس پہ ہے اس کو پکارنا ہے تب بھی یا یوز ہو سکتا ہے. کوئی انٹرمیڈیٹ پلیس پہ ہے نہ زیادہ دور نہ زیادہ نزدیک اس ٹائم بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. یہ تینوں کیسز میں یا استعمال ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ یا ہمیشہ یوز ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ یا اکثر ہر جگہ یوز ہوتا ہے. باقی چیزیں ہم بہت کم استعمال کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے آیا. اس کے بعد ہے آیا. آیا ٹھیک ہے نا. آیا مطلب یہ بھی یا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب اے ہوتا ہے. اور آیا اور حیا یہ دو ہے نا یہ ہمیشہ اور ہمیشہ بعید کے لیے یوز ہوں گے. فار پلیسز کے لیے جب کوئی چیز پکارنا ہے اس ٹائم آپ آیا یا حیا استعمال کر سکتے ہیں یا بھی کر سکتے. دیٹ مینس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیئرر کے لیے استعمال نہیں ہوگی. آیا اور حیا will not be used to call anybody who is at a nearer place. اس کے لیے آپ یہ یوز نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ آپ آیا اور حیا کب یوز کریں گے جب کوئی بندہ دور سے اس کو پکارنا ہے. نہ انٹرمیڈیٹ پلیس کے لیے نہ ہی زیادہ نزدیک پلیس کے لیے. جو بندہ دور ہو اس کے لیے یوز ہوں گے آیا اور حیا. رہی بات اب سر نیئر کے لیے ہم کیا کریں گے. اس کے لیے اور حمزہ مفتوحہ یہ دو آپ جو نزدیکی بیٹھا ہو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ان سب میں نا جو یا ہے یا کیونکہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. قریبی کے لیے بھی کوئی بعید ہو تب بھی استعمال ہوگا. کوئی انٹرمیڈیٹ ڈسٹینس پہ ہو تب بھی استعمال ہوگا. اس لیے ہم اکثر یہی یا ہی یوز کرتے ہیں. باقی سب بہت ہی کم استعمال نیگلیجبل استعمال ہوتے ہیں. اکثر طور پر یا ہی استعمال ہوتا ہے. اکثر طور پر یا ہی استعمال ہوتا ہے. اچھا اس پکارنے کو ہم ندا کہتے ہیں. اس ندا کیا ہے. اور یہ جو 5 پارٹیکلز ہیں 5 ورڈز ہیں یا آیا حیا آئے اور حمزہ مفتوحہ ان کو ہم حروف ندا بولتے ہیں. حروف ندا بولتے ہیں. ان کو ہم حروف ندا بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان کو ہم حروف کیا مجھے کوئی بول سکتا ہے کہ یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے. یہ جو ندا کے لیے آیا حیا آئے یہ کیا ہے. حرف اور بس. کیوں حروف کیوں ہے کیا ریزن ہے. حروف ندا ہے تو مطلب حروف ہی ہے. نہیں ابھی تو میں نے بولا حروف ندا بولتے ہیں. مجھے بولیے یہ اسم کیوں نہیں ہو سکتا یہ فعل کیوں نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ اسم کو بلانے کے لیے لگیں گے نہ کہ خود ہوں گے. نہیں کوئی لاجیکل آنسر دیجیے. کہ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے بغیر کسی اسم سے. آپ کا نیٹ ورک بہت ویک ہے کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بالکل آپ کی سر آواز کٹ کے آ رہی ہے. ان کا کسی زمانے جی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور تو ان اسم کا کی بھی نہیں ہوتا. ہوتی ہے. ہاں جی مطلب کس اسم یا فعل جو ہوگا اس سے بھی نہیں ہوگی. ماشاء اللہ ویری گڈ. ماشاء اللہ. دیکھیں ہم نے یہ پڑھا ہے نا جو اسم ہوتا ہے خود دیتا ہے لیکن اس کا زمانے کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن نہیں ہوتا. فعل بھی اپنی میننگ خود دیتا ہے لیکن میننگ دینے کے ساتھ ساتھ اس کے ایک زمانے کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی نہ کسی ایک زمانے کا کوئی کنیکشن ضرور ہوگا. جو حرف ہے حرف نہ اپنی میننگ دیتا ہے نہ ہی کسی زمانے کے ساتھ اس کی کوئی کنیکشن ہوتی ہے. آپ اگر دن بھر بھی کہیں گے اے 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 سامنے والا کیا سمجھے گا. کیا اے اے پکار رہا ہے. شاید پیٹ میں درد ہوگا کیا منہ میں کیا ہے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھے گے نہیں نا یہ اے اے کیا ہے. تو جب بھی آپ اس کے اے آدمی تو اب سمجھ آئے اچھا یہ اے پکارنے کے لیے یوز ہوا ہے نا. تو یہ حرف ہے
اور اس اے آدمی اے میں تو کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، نہ پریزنٹ میں بھی آپ یوز کر سکتے، پاسٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے، فیوچر میں بھی، یہ تو اس میں کوئی زمانہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ حروف ہے. تو ندا کہتے ہیں پکارنے کو، ندا کہیں گے پکارنے کو، اور حروف ندا کہیں گے ان پارٹیکلز کو جن سے پکار، ٹھیک ہے نا. جس کو ہم پکاریں گے اس کو بولیں گے منادا، جس کو ہم پکاریں گے اس کو بولیں گے منادا. کیا بولیں گے؟ منادا. جس کو ہم پکاریں گے، جس اسم کو ہم ندا جے کو بولیں گے منادا. فار ایگزامپل اگر میں کہوں رسول اللہ، اگر میں کہوں یا رسول اللہ، مجھے کوئی بولے یہاں پہ حرف ندا کیا ہے اور منادا کیا ہے؟ مجھے کوئی بولے جلدی جلدی حرف ندا کیا ہے اور منادا کیا ہے؟ کوئی بھی ہے؟ حرف ندا یا ہے اور منادا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، منادا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ. تو چلے اب ہم بات دیکھیں، اب تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا، ہم یا کریں گے پکارنے کے لیے. لیکن کیا یہ یا اعرابی عمل کوئی کرتا ہے؟ جب بھی ہم کسی بھی اسم پہ یا لگائیں گے کیا اس کا اعراب چینج ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو بھی وہ ہے اعراب. کب اعراب چینج ہوگا، کس طرح سے چینج ہوگا، اس کی اسٹڈی کرنی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جب بھی ہم کچھ بھی اسم کی کوئی بھی بات ہوگی تو اعراب کی بات، اعراب جب بھی اسم پڑھیں گے اور جب ہم پہلے مضارع مطلب پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، اس ٹائم بھی اعراب کی باتیں آتی، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں جس کو ہم پکاریں گے، جو اپنا منادہ ہوگا، جس کو ہم پکاریں گے جو اپنا منادہ ہوگا، اس کا اعراب چینج ہوتا جائے گا ود انٹروڈکشن آف دس حرف ندا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے ہو سکتا ہے. مان لیجیے اگر آپ کے پاس منادہ آپ کا ہے مفرد معرفہ ہے. کیا ہے؟ مفرد معرفہ. مفرد مطلب ایک ہے، مضاف نہیں ہے، مضاف الیہ بھی نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، مرکب نہیں. مضاف بھی اگر مضاف معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی تو خود بن جائے گا. لیکن ہمارا معاملہ یہاں پہ معرفہ ہو لیکن ہو مفرد، یعنی مرکب نہ ہو. فار ایگزامپل زیدون. اگر اس طرح سے ہو، اگر آپ کا منادہ مفرد معرفہ ہے، اللہ ہے نا، اللہ یہ بھی ہے نا مفرد، ایک ہی ہے، مرکب نہیں ہے اور معرفہ بھی ہے. تو اس ٹائم کیا ہوگا؟ دیکھیں ذرا، یہ اگر میں لکھوں یہاں پہ زیدون، سمجھیے گا، اگر میں لکھوں یہاں پہ زیدون، جب اس کے سامنے یا ایڈ کریں گے پکارنے کے لیے، ہم ایڈ یا پہ ہی بات کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اکثر زیادہ یوز ہوتا ہے اور جو رولز اس کے ہیں وہی رولز باقیوں کے لیے. یا جب ہم آئیں گے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے، یہ جو اس پہ تنوین والا رفع ہے، تنوین ہٹا کے اس پہ بس ایک پیش والا رفع دیں، یا زیدو. کیا بنے گا؟ یا زیدو. اگر منادہ مفرد معرفہ ہوا، اس پہ جو اعراب آئے گا وہ ایک دمہ سے رفع آئے گا، دمہ سے ہمیشہ. ہر کیس میں اگر منادہ جس کے سامنے حرف ندا لگائیں گے، اگر وہ مفرد ہے اس پہ رفع آئے گا، لیکن تنوین والا رفع نہیں، اس پہ دمہ والا رفع آئے گا، اس پہ دمہ والا رفع آئے گا. ٹھیک ہے جی، اس پہ دمہ والا رفع آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے اگر ہم دوسرا کیس لیں گے اسی کا سیم، اگر نکرہ معین ہو، نکرہ معینہ مطلب وہ نکرہ جو پرٹیکولر نکرہ ہے نا. فار ایگزامپل میں آپ کے علاقے میں آیا، مجھے آپ کے گھر آنا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا گھر کہاں ہے، میں نے وہاں کسی آدمی کو دیکھا، میں کیا کہوں گا؟ یا رجل ہے نا، یا رجل، اے آدمی، ذرا میری بات سن، ٹھیک ہے نا. اس لڑکے کو میں کہوں اے لڑکے، تو یہ ہے، یہ لڑکا ورڈ خود کیا ہے؟ نکرہ ہے. یہ رجل خود کیا ہے؟ نکرہ ہے. پرٹیکولر، کیونکہ میں ایک پرٹیکولر آدمی کو بلا رہا ہوں نا، میں اس کو بلا رہا ہوں، تو معین ہے وہ، پرٹیکولر ہے وہ. لیکن یہ جو ورڈ میں یوز کر رہا ہوں رجل، یہ رجل جو ورڈ میں یوز کر رہا ہوں رجل، یہ کیا ہے جی؟ یہ نکرہ ہے. بٹ when I am
using this for a particular person, اس ٹائم بولیں گے اس کو نکرہ معینہ، نکرہ معینہ، کیونکہ یہ رجل خود بظاہر یہ ورڈ نکرہ ہے but it is used at that very moment, it is used for a particular person. So اس لیے ہم اس کو کہیں گے بھئی یہ نکرہ معینہ ہے، نکرہ معینہ ہے. اس کا علاوہ بھی سیم، اگر نکرہ معینہ ہوگا اس کے سامنے جب ہم حرف ندا لگائیں گے اس ٹائم بھی اس پہ رفع آئے گا ایک دمہ کے ساتھ، اس ٹائم بھی یہ مرفوع ہوگا، یہ مرفوع ہوگا دمہ کے ساتھ، یہ مرفوع ہوگا کس کے ساتھ؟ دمہ کے ساتھ، مرفوع ہوگا دمہ کے ساتھ، یعنی اس پہ تنوین والا رفع نہیں آئے گا. دیٹ مینس کہ یا جس کے سامنے ہوگا اس پہ تنوین نہیں آئے گا، یا جس کے سامنے ہوگا اس پہ تنوین والا رفع نہیں آئے گا، اس پہ تنوین والا رفع نہیں آئے گا. نصب آ سکتا ہے، نصب کی بات ہم آگے کر لیں گے، لیکن رفع نہیں آئے گا. تو رفع میں نے کب کہا؟ یاد رکھیں مرفوع اگر منادہ ہے یعنی اس پہ حرف ندا لگایا جائے دو ہی کیسز میں مرفوع ہو سکتا ہے. پہلا اگر منادہ مفرد معرفہ ہے، سیکنڈ نکرہ معینہ ہے. ان دو کیسز میں یہ مرفوع آئے گا، آپ کو منادہ مرفوع بنے گا، لیکن رفع اس کا ایک دمہ کے ساتھ آئے گا، تنوین والا رفع نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا کہ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ سنجو یہ کلیئر ہوا؟ سنجو یس سر. اچھا، ان کا اصلی نام شائستہ ہے. اس میں کوئی کنفیوژن؟ نہیں سر. چلیے ماشاء اللہ، چلیے پھر اگلی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیے اب اگر آپ کا جو یہ ہے نا کیا کہتے ہیں منادہ، اگر آپ کا منادہ نکرہ غیر معینہ ہے، نکرہ ہے غیر معینہ، غیر معینہ مطلب پرٹیکولر نہیں. مان لیجئے اب آپ کے علاقے میں میرے بدلے کوئی ایسا بندہ آیا جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، جو دیکھ نہیں پاتا بیچارہ، جو اعمیٰ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو روڈ کراس کر کس کو پکارے گا؟ کوئی آدمی میری مدد کرے، کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑے، اس طرح سے بولے گا نا. کوئی لڑکا میرا ہاتھ پکڑے، کوئی لڑکا غیر معین ہے، کسی بھی لڑکے کو وہاں پکارتا ہے. لیکن جب کوئی دیکھنے والا بندہ جائے گا اس کو آپ کے گھر کا ایڈریس ہے تو وہ ایک پرٹیکولر کی طرف اشارہ کر کے بولے گا نا، اس سے وہ نکرہ معینہ ہوگا. لیکن ایسے پکارے گا کوئی بھی، جیسے میں آپ کو بولتا ہوں کوئی بھی آپ میں سے بولیے کہ اس کا آنسر کیا آئے گا، تو یہ نکرہ معینہ ہوگا، ہے نا. کوئی بھی بولے نکرہ معینہ ہے. تو اس ٹائم جو منادہ ہوگا وہ منصوب آئے گا، جو منادہ ہوگا وہ منصوب آئے گا. کیا آئے گا؟ اس پہ نصب. نصب بھی کس طرح سے آئے گا؟ وہ تنوین سے آئے گا. فار ایگزامپل اگر کوئی اندھا کہے گا اے کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑے، یا رجلن، کیا کہے گا؟ یا رجلن، ٹھیک ہے نا. یا رجل پکڑے میرے بھی یدی، میرا ہاتھ، خود بھی یدی، کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑو، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے. تو یہ کیا آیا؟ منصوب آیا، منادہ منصوب آیا. کب آیا منادہ منصوب؟ جب نکرہ غیر معینہ ہے. اگر نکرہ معینہ ہوگا تو مرفوع کس سے؟ دمہ سے آئے گا. اگر معرفہ ہوا مرفوع دمہ سے آئے گا. اگر نکرہ غیر معینہ ہوا تو منصوب آئے گا. کیا آئے گا؟ منصوب آئے گا. اب اگر آپ کا منادہ مضاف ہے، اس ٹائم بھی یہ منصوب آئے گا. لیکن کون سا منصوب؟ تنوین والا نصب آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مضاف پہ نہ ہی الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین آتی ہے. اس لیے اس پہ کون سا نصب آئے گا؟ والا نصب. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دیکھیں تو اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے نا. یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مضاف ہے. مضاف پہ کون سا والا نصب آیا؟ فتحہ والا نصب آیا. اس پہ نصب فتحہ سے آئے گا، تنوین سے نصب نہیں آئے گا. کیوں نہیں آتی؟ مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے نصب کے لیے دو کیسز بولے. نکرہ غیر معینہ پہ نصب آئے گا، اگر نکرہ غیر معینہ منادہ ہے تو نصب آئے گا، مضاف ہے تو نصب آئے گا. لیکن مضاف پہ تنوین والا نصب آ ہی نہیں سکتا.
ٹھیک ہے نا, وہ مضاف کا اپنا قاعدہ ہے. اور تیسری بات مشابہ مضاف, بھی بولا تھا کیا ہوتا ہے, ابھی بھی بولوں گا تھوڑا سا. مشابہ مضاف ہوتا ہے یعنی ایک ایسا مضاف کی طرح, یہ ایک ایسا ورڈ ہوگا مضاف کی طرح آنے والے ورڈ پہ ڈیپینڈ, لیکن اضافت نہ ہو اس میں, اضافت نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے نا, جیسے مان لیجیے مال کو چرانے والا, مال چرانے والا, ٹھیک ہے نا, مال چرانے والا, سارقن مالن, سارقن مال, چور مطلب مال چور, یہ ہو گیا مال چور. ٹھیک ہے, مال چور, مال چور یعنی جو مال کو چرائے. سارق, سارق کہتے ہیں چور کو. اب کس کا چور ہے, کیا سونے کا چور ہے, کیا پیسوں کا چور, کسی اور چیز کا چور ہے, گاڑی کا چور, تو یہاں مال کا چور ہے. تو دیکھیے یہاں پہ سارق جو ہے نا یہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی پوری آئیڈینٹیفیکیشن بتانے بعد اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. پہاڑ پہ چڑھنے والا, چڑھنے والا کس پہ چڑھنے والا نہیں پتا, پیڑ پہ چڑھنے والا, مکان پہ چڑھنے والا, چھت پہ چڑھنے والا, پہاڑ پہ چڑھنے والا. یہ چھت پہ چڑھنے والا مضاف ہو گیا, پیڑ پہ چڑھنے والا مشابہ مضاف ہو گیا, پہاڑ پہ چڑھنے والا مشابہ مضاف ہو گیا. ٹھیک ہے نا, سواری کرنے والا, کس پہ سواری کرنے والا, گھوڑے پہ سواری کرنے والا, گاڑی پہ سواری کرنے, سواری کرنے والا, یہ کیا ہو گیا مشابہ مضاف, جو اپنی فل آئیڈینٹیفیکیشن سمجھانے کے لیے بعد والے اسم کا محتاج ہو لیکن اس میں اضافہ نہ ہو. تو یاد رکھ لیں جو بعد والا اسم ہوگا یہ ہمیشہ منصوب, جو بعد والا اسم ہوگا یہ ہمیشہ منصوب ہوگا. تو اس والے اسم پہ اثر آئے گا کب, اس کے سامنے یا ہوگا. ہم نے کل بھی جب لا نفی جنس بھی پڑھا تب بھی اس پہ نصب بھی آیا. اور یہ یاد رکھیں جو بعد والا اسم ہوگا نا اس کا یہ مال, یہ ہمیشہ منصوب ہوگا, ہمیشہ منصوب ہوگا. اس کے سامنے یا لگا دیں گے تو پہلے پہ بھی نصب آیا, یا سارقن مالن. ٹھیک ہے نا, یا راکبن فرسن, یا راکبن فرسن, فرسن. ٹھیک ہے جی, اے گھوڑے پہ سوار ہونے والے, اے گھڑ سوار. میں نے کیا کہا ابھی, میں کہا منادا 5 ٹائپ کا ہو سکتا ہے, منادا 5 ٹائپ کا ہو سکتا ہے اور اعراب اس پہ 2 ٹائپ کا ہو سکتا ہے. ٹائپ نمبر 1 مفرد معرفہ ہو یا نکرہ معینہ ہو, ان دونوں میں منادا مرفوع ہوگا ایک ضمہ کے ساتھ, تنوین کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات, اگر منادا نکرہ غیر معینہ ہو یا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو, اس کیس میں نصب آئے گا, اس کیس میں اس پہ نصب آئے گا, حرف ندا کی وجہ سے نصب آئے گا. اور ہم نے بات کر لی اگر مضاف میں تنوین والا نصب نہیں آ سکتا کیونکہ مضاف پہ کبھی تنوین اور الف لام نہیں آتا, نہیں آتا, اس لیے اس پہ تنوین والا نصب نہیں آئے گا, اس لیے اس پہ تنوین والا نصب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہم نے اتنی باتیں کر لی. اچھا, تو اب میں یہاں پہ اگر میں کہوں زید بی سائلنٹ, اپنی زبان بند رکھ. ٹھیک ہے نا, میں کہوں گا یا, اب زید پہ آپ اعراب لگائیں گے, کف لسانک, اپنی زبان بند رکھ. بتا دے زید پہ اعراب کیا آئے گا, زید پہ کون سے اعراب آئے گا, دمہ والا رفع آئے گا. کیا ہے, ماشاء اللہ, کیونکہ یہ مفرد ریزن کیا ہے, مفرد مفرد معرفہ ہے. یہ مفرد معرفہ ہے. ویری گڈ, مفرد معرفہ ہے, ماشاء اللہ, جی بالکل صحیح ہے. اس پہ دم کریں گے, یا زید کف لسانک, اے زید اپنی زبان بند رکھ. ٹھیک ہے نا,
اس طرح سے. چلیے ماشاء اللہ آپ بند کریں. چلے رافیہ آپ بتا دیں. میں قرآن کی ایک ورس ایک پارٹ. رافیہ یس سر. آدم پہ بتا دیں کیا ہے. آدم پہ بتا دیں. جی جی ہم نے پڑھے نا اس کے 5 کیسز منادا کے. جی سر. چلے کوئی نہیں. چلے عادل گلزار سر آپ بتا دیں. ہاں جی سر یہ دما کیا ہے والا رفع. کیوں جی سر مرفوع. کیوں وجہ کیا ہے. وجہ کیونکہ کیا ہے. یہ مفرد ہے اور معرفہ ہے. ہاں یہ مفرد مرفوع مفرد معرفہ ہے. ماشاء اللہ یہ معرفہ ہے نا. مفرد ہے مرکب نہیں. آدم ایک معرفہ ہے. اس میں اللہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے نا. یا آدم اسکن انت وزوجک. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جائے. خیر چلے ماشاء اللہ. چلے اب میں چلے شجرت بتا دیں آپ. شجرت جی سر. صاحب کیوں مضاف کیوں کیوں اضافت ہے. مضاف الیہ ہم؟ ماشاء اضافت اللہ ہے. یہ مضافت ہے. صاحب الجمال. جی یعنی ایک جمال والے ایک خوبصورت چہرے والے. ایکچولی یہ نعت ایک ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ. انہوں نے ایک نعت میں لکھا تھا نا یا صاحب الجمال و یا سید البشر ہے نا. کیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر. تو لا يمكن الثناء كما كان. خدا بزرگ بھی قصہ مختصر. وہ فرماتے ہیں اے جمال والے اے خوبصورت چہرے والے یا صاحب الجمال و یا سید البشر. اے انسان البشر دیکھیں یا سید البشر سردار. اے انسانوں کے سردار. سید البشر بشر کیونکہ یہ بھی ہے نا مضاف اضافہ یہاں بھی اس لیے سید ال آیا. یا صاحب الجمال اے جمال والے شخص. ویا سید البشر اے انسانوں کے سردار. من وجهك القمر آپ کے چہرے کے